اور بدر میں کیا ہوا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ بدر کے اندر ہر طرف علی علی تھا، اور جنگ کے لیے جب چلے مکہ سے اور بدر کے قریب آ کر رکے تو کفار مکہ نے کہا تھا دیکھو سب کچھ کر لینا، ہر چیز برداشت ہو جائے گی، ایک بات کا خیال رکھنا، بس ایک علی سے بچ کر رہنا۔ اور جب واپس آئے تو کہا آپ نے کہا تھا ایک علی سے بچ کر رہنا، وہاں پہ تو ہر جگہ ہر سو ہر جگہ، ہر مشرق میں بھی علی ہے، مغرب میں بھی علی ہے۔ تو ملائکہ نے جب آ کر رسول کی مدد کرنا چاہی تو زمین پر رسول کے لیے یہ شرط ہے، کوئی جن، کوئی ملک، کوئی انسان رسول کے چہرے کی شبیہ نہیں بن سکتا، کوئی شیطان، کوئی رسول کی شبیہ نہیں بن سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ خدا نے رسالت مآب کو اتنا اکیلا ایک رکھا ہے، یکتا رکھا ہے کہ ان کے چہرے کی بھی شبیہ کسی کو بننے کی اجازت نہیں دی۔ تو رسول کے بعد جو افضل ہو سکتا تھا وہ علی تھا۔ اور ملائکہ کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، ملائکہ آنا چاہتے تھے، جب آئے کس کی شکل اختیار کر کے آئے انسانوں میں سے؟ علی کو دیکھا، علی کی شکل اختیار کی سب نے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے اسلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو علی کی شکل دے کر بھیجا، اور وہاں مدینہ میں حسین اپنے نانا کو یاد کرتے تھے، ایک بیٹا حسین کو رسول کی شبیہ بنا کر بھیجا۔ کوئی رسول کی شبیہ نہیں، اگر کوئی رسول کی شبیہ تھا تو حسین کا وہ بیٹا تھا کہ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اور اس بیٹے کی فضیلت کا بیان کیا کریں؟ ایک عیسائی خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہے، ایک کرسچن خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں اور کہا ہے کہ اے میرے پیروکار پرستار، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے، قبول کر لے۔ اس نے خواب کے عالم میں دین اسلام قبول کیا۔ کتاب کا نام ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشور، شیخ ابو الفضل تہرانی کی کتاب۔ اسلام قبول کیا عالم خواب میں، اور عالم خواب ہی میں اسلام قبول کرتے ہی رسول کے چہرے کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب جیسے ہی دل میں ایمان کا نور جلا تو اس نے طے کیا کہ اب میں نے مدینہ منورہ جانا ہے جو رسول کا شہر ہے، رسول کے چہرے کی جو زیارت کی ہے، جو رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے۔ چلا اور مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچ کر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ کہا وہ گزر گئے، پردہ فرما گئے۔ تو اب کون ہے ایسا کہ جو ان کا جانشین ہو؟ کہا ان کے خانوادے کے اندر ان کا بیٹا حسین ابن علی آج باقی ہے۔ کہا بس مجھے انہی کے پاس لے کر چلو۔ ان کے دروازے پر آئے وہ 9 مسلم، اور دروازہ کھٹکھٹایا مولا حسین کے گھر کا۔ اور جیسے مولا حسین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بتایا، اپنی رودات سنائی۔ کہا میں عیسائی تھا، کل شب حضرت عیسیٰ کے کہنے پر میں نے خواب کے عالم میں اسلام قبول کیا، اور مجھے رسول کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ملاقات کر کے کچھ گفتگو فرمائی اور کہا کہ تو نے میرے نانا کے چہرے کی زیارت کی ہے، اگر وہی چہرہ میں تجھے آج دکھا دوں پہچان لے گا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ چہرہ فراموش کر دوں؟ اب بھی مجھے بالکل وہ چہرہ یاد ہے کہ وہ چہرہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا۔ اور ایک مرتبہ مولا حسین اپنے علی اکبر کو کہتے ہیں بیٹا علی اکبر ذرا میرے پاس تو آنا۔ اس شخص نے مولا حسین کے اس فرزند شہزادہ علی اکبر کو دیکھا، جیسے ہی چہرہ علی اکبر کی زیارت کی وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ذرا سوچیں کہ جو غیروں کے لیے اتنا پیارا ہو، لوگ مدینہ آتے تھے، خاص دروازہ مولا حسین کا نوک کرتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے یا حسین آپ کا ایک بیٹا ہے رسول کے چہرے والا، ہم دروازے پر ہی کھڑے ہیں، اگر ممکن ہو ان کے چہرے کا ایک لمحے کے لیے دیدار کروا دیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ جو غیروں کے لیے اتنا پیارا ہو وہ ماں کا کتنا پیارا ہوگا۔ مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئے
شب عاشور آ کر کہتے ہیں بابا اس نے وغا دی تھی جی جنگ کی اجازت دیجئے. کہا بیٹا میں نے تجھے نہیں پالا, جا کر اپنی اس ماں سے اجازت لے کہ جس نے تجھے 18 سال پال کے پروان چڑھایا. یعنی کہ بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے, بی بی ام لیلہ کے خیمے میں بھی آئے, دیکھا ماں کا مصلی بچھا ہوا ہے اور مصلی پہ ماں بیٹھی ہے. کہا اماں نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے نماز پڑھ لی ہے, مگر اماں ابھی بھی مصلی پر بیٹھی ہے. کہا بیٹا علی اکبر میں اس لیے ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوں میری جان کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ تیری شہادت کی خبر مجھے جیسے ملے میں اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے جھکا دوں. یہ کربلا کی مائیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا نہیں مانگ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ جلد حسین پر قربان ہو جائے تاکہ ماں سرخرو ہو سکے. اور اس کے بعد آئے سب سے مشکل مرحلہ بنت علی کے خیمے میں, اور آ کر کچھ کہا نہیں, دو زانو ہو کر مادر گرامی بی بی زینب کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. سلام و کلام پوچھا بی بی نے, بیٹا کیسے آنا ہوا, کیا سوال لے کر آئے ہو ماں کے پاس؟ کہا اماں 2 سوال لایا ہوں, ایک سوال یہ کہ یہ بتائیے آپ زیادہ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ کہا بیٹا یہ کیسا سوال ہے؟ یقیناً ماں زہرا کی فضیلت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. کہا اچھا اماں دوسرا سوال, میں زیادہ افضل ٹھہرا یا میرے بابا؟ کہا یقیناً بیٹا علی اکبر تو بھی جانتا ہے کہ تیرے بابا تجھ سے افضل ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اماں ایک التجا کروں, ایک چیز مانگوں آپ سے؟ اماں اپنے بیٹے علی اکبر کو زہرا کے بیٹے حسین پر قربان کر دو. جوان نے ماں سے جنگ کی اجازت دیکھی, کیسے مانگی؟ ارے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوتا تو ماں کا کلیجہ کباب ہو جاتا. ارے اپنے سینے سے لگایا, کہا علی اکبر جا تجھے خدا کے حوالے کیا. علی اکبر آئے خیمے میں وداع کے لیے. جیسے ہی علی اکبر خیمہ میں پہنچے نا تو ساری بیویوں نے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا, چہرے سے نقاب کو ہٹایا گیا. علی اکبر کے چہرے کی زیارت ساری بیویوں نے یہ کہہ کر آخری مرتبہ کی, ارے ایک مرتبہ آخری مرتبہ رسول کے چہرے کا دیدار کر لینے دو, پھر یہ چہرہ کب دیکھنا نصیب ہو. مگر عزیزو جب علی اکبر خیموں سے رخصت ہوتے تھے نا تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. راوی بیان کرتا ہے ارے علی اکبر ایسا لگا علی اکبر نہیں, علی اکبر کا جنازہ خیموں سے رخصت, علی اکبر کا جنازہ جیسے خیموں سے رخصت ہو رہا. جناب علی اکبر چلے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام نے آ کر وہ کام انجام دیے ہیں علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے جو عمل کسی اپنے شہید, کسی لال, کسی دوست, کسی جوان بنی ہاشم کو بھیجتے ہوئے نہیں. ارے اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں, اے خدا گواہ رہنا, اب میں اسے بھیج رہا ہوں قربان ہونے کے لیے کہ جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, کردار میں, گفتار میں ہو بہو تیرے حبیب کی شبیہ ہے. اے خدا گواہ رہنا. حسین کیوں کہہ رہے ہیں گواہ رہنا خدا, کہ اے خدا تو گواہ رہنا, اگر یہ زندہ واپس آ گیا تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید رسول کا کوئی احترام ان کے دلوں میں ہو, لیکن اگر میرے بیٹے کو شہید کر دیا تو گواہ رہنا کہ رسول کا احترام نہیں کرتے یہ. اور علی اکبر چلے. اب حسین ایسے تڑپے ہیں کہ جیسے یوسف یعقوب سے جدا ہوتے ہوئے یعقوب تڑپ رہے تھے. دیکھیے گا یوسف چلے نا, یعقوب پیچھے پیچھے یوسف کی سواری کیا ہے. یوسف رکے, مڑ کر دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے, سواری کو روکا, کہا بابا آپ نہ, میں چلا, آپ نے اجازت دی, پھر میں آتا ہوں واپس. لیکن ذرا سا آگے گئے تھے, یعقوب نے آواز دی بیٹا سواری کو روک لے, سواری کو پلٹا کر دوبارہ ایک بار اور آ کے بابا کے سینے سے لگ جا. یوسف آئے, بابا کے سینے سے ایک بار اور لگے, پھر گئے.
یہاں حسین نے بیٹے کو رخصت کر دیا، بیٹے کی سواری آگے بڑھی، علی اکبر نے محسوس کیا سواری کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، خرامہ خرامہ جب رکے ہیں مڑ کر کیا دیکھا، بوڑھا باپ ہے، کمر جھک چکی ہے، حسین پیچھے پیچھے، سواری جیسے جیسے تیز ہو رہی ہے حسین کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ رکے، آئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ اب وہ جملہ کہا ہے کہ جو خدا کسی بیٹے کو باپ کا نہ سنے، کہ دیکھ بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تو بھی میرے درد کو محسوس کر پاتا کہ بوڑھا باپ جب جوان کو خدا حافظ کر رہا ہو، جانتا ہو کہ اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، تو اس کا دل کتنا کٹ رہا ہوتا۔ بس عزیزو، علی اکبر چلے، حسین ٹیلے پر کھڑے ہوئے، ماں ام لیلہ مصلی پر کھڑی ہوئی، زینب کبریٰ دروازے خیمہ پر کھڑی ہو گئی۔ علی اکبر چلے، علی اکبر نے جنگ کی، اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کا چہرہ سرخ ہوا۔ مولا نے کہا اے ام لیلہ اپنے علی اکبر کے لیے دعا کرو کہ خدا علی اکبر کی خیر کرے، اس لیے کہ ایک پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے اسے تہ دیکھ کیا، واسل جہنم کیا، پلٹ کر اپنی سواری کو قہوہ دے کر خیموں کی طرف آئے۔ عزیزو، خدا را گھٹ گھٹ کر مت رونا، اس لیے کہ علی اکبر کی ماں ہاشمی خانوادے سے تعلق نہیں رکھتی۔ کہیں یہ ماں ام لیلہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں ہاشمی گھرانے سے نہ تھی اس لیے عزاداروں نے میرے علی اکبر پر گریہ نہ کیا۔ اس بی بی کو راضی کرنا ہے آج کی رات، اس لیے کہ علی اکبر کو اپنی ماں ام لیلہ کا بہت تھا۔ جب چلے ہیں نا، کسی کے لاشیں، کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے حسین چیخے نہیں ہیں، بس جب علی اکبر کو رخصت کیا روتے بھی تھے، چیختے بھی تھے، 7 چیخیں ماری ہیں حسین نے علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے۔ واہ اکبرا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دیکھا کہ علی اکبر کو خدا حافظ کیا، اب چیختے جاتے، روتے جاتے۔ علی اکبر تو گئے، جیسے علی اکبر گئے اب یہاں سے حسین نے چیخنا شروع کیا۔ بی بی زینب نے اپنے بھائی کو سہارا دیا۔ سنیے گا عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مصائب ایسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جسے عام طور پر نہیں پڑھا جاتا، شاید کہ گریہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو رونے کی راتیں ہیں عزیزو، اگر آج ان راتوں میں نہ روئے تو پھر کب رو گے؟ زندگی نے پھر وفا کی نہ کی۔ عزیزو، پوچھا زینب نے کہ بھیا اتنا بلند آواز سے گریا میں نے نہیں دیکھا کسی با وفا کو بھیجتے ہوئے آپ کا یہ عالم۔ میں نے دیکھا بھیا علی اکبر جب آپ سے رخصت ہو رہے تھے کان میں کچھ کہہ کر گئے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ نے اتنا زیادہ گریہ کیا۔ علی اکبر بیٹا کیا کہہ کر گیا؟ حسین نے کہا بہن جانتی ہو علی اکبر نے کیا کہا؟ علی اکبر کہتا تھا بابا میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا۔ واہ غربتا، واہ اکبرا، واہ حسینہ، کیا غربت ہے اس گھرانے کی۔ بس عزیزو، جب شہزادہ علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس آئے ہیں نا تو کہا بابا بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، کچھ قطرے مل جائیں گے پانی کے؟ کہا بچہ پانی تو نہیں ہے، ایک کام کرتا ہوں اپنی زبان تیرے دہن میں رکھتا ہوں۔ جیسے ہی علی اکبر نے زبان کو کھولا، علی اکبر کے دہن پر مولا حسین کی زبان مبارک آ کر رکی۔ ایک مرتبہ اچانک سے علی اکبر پیچھے ہٹے کہہ کر بابا غضب ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ انگوٹھی دی، علی اکبر نے منہ میں رکھی، دہن مبارک میں رکھی۔ اب علی اکبر چلے جنگ کے لیے۔ یہاں حسین ٹیلے پر کھڑے ہوئے، وہاں ماں ام لیلہ مصلی پر کھڑی ہوئی۔
یہاں زینب کبریٰ دروازہ خیمہ پر کھڑی ہوئی. ایک لعین نے یہ کہہ کر نیزہ ہاتھوں میں ہوا میں اٹھایا کہ دیکھو اب دیکھنا حسین کے صبر کا امتحان لینے جا رہا ہوں. دیکھو یہ نیزہ میں جوان کے سینے پر ماروں گا, اس سینے پر لگنے کے بعد دیکھنا حسین کیسے دوڑا دوڑا اپنے جوان کو اٹھانے کے لیے مقتل میں آ جائے گا. اے لعین, اس لعین نے صرف کہا نہیں, نیزہ چلایا اور وہ برچھی چلی, علی اکبر کے سینے میں جا کر پیوست ہوئی. برچھی کا پھل ٹوٹ گیا, برچھی کی انی سینے میں رہ گئی. اب علی اکبر سینے فرس پر سنبھل نہ سکے, زمین کربلا پر گرے. یہاں علی اکبر سینے فرس سے گرے, وہاں حسین ٹیلے سے گرے. یہاں ماں ام لیلا سجدہ شکر میں گری, وہاں زینب کبریٰ دروازہ خیمہ پر گری. سنتے جاؤ عزیزو, سنتے جاؤ. تم اور ہم خون سے بھی روئے نا تو ان ہستیوں پر, ان شہیدوں پر رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فخر نہ کرنا کہ ہائے میں نے کتنا گریہ کر لیا. کوئی گریہ نہیں کیا ہم نے. کاش کہ ہمیں توفیق اللہ کی بارگاہ سے مل جائے ان پر رونے کی. اور اگر کسی کی آنکھ ایسی ہے جو سوکھی ہے تو اس بات پر روئے کہ آنسو کیوں نہ آیا. اور ایک مرتبہ علی اکبر کے سرانے پہنچے. اے جوان بیٹا, بوڑھا باپ, سنو سنو, ذرا گریہ تھام کر یہ جملہ سنو. علی اکبر نے ایک نگاہ کی دائیں جانب, مسکرائے. اب علی اکبر کا سر حسین کی گود میں ہے, دائیں جانب دیکھا مسکرائے, بائیں جانب دیکھا رونے لگے. علی اکبر کا سر بابا کی سر زانو پر ہے, دائیں جانب دیکھا خوش ہوئے, دائیں جانب بائیں جانب دیکھا تو رونے لگے. کہا علی اکبر یہ کیا کر رہے ہو, مسکراتے کیوں ہو, روتے کیوں ہو؟ کہا میں نے بابا جب دائیں جانب دیکھا نا تو میں نے دیکھا نانا رسول خدا آ چکے ہیں. میرے دادا علی اپنے ہاتھوں میں آب کوثر کا جام لیے کھڑے, یہ حضرت یوسف آ چکے ہیں لینے کے لیے, یہ حضرت ابراہیم آ چکے ہیں, یہ رسالت مآب آ چکے ہیں, یہ سب مجھے لینے آئے ہیں, اس لیے یہاں دیکھ کر مسکراتا ہوں. ارے بابا, لیکن جب بائیں جانب دیکھتا ہوں, ارے میری دادی زہرا کبھی میرا سینہ دیکھ کر روتی ہے, کبھی آپ کا چہرہ دیکھ کر روتی ہے. غربتا واہ حسین واہ اکبرا. بس عزیزو, دل حسین پر صبر. ایک مرتبہ علی اکبر باپ کے زانو پر ہے, برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے. برچھی کے پھل پر حسین نے ہاتھ رکھا, آسمان کی طرف دیکھا, کہا دادا ابراہیم آئیے آئیے. اسماعیل صبح کرتے ہوئے آپ کی آنکھ پر پٹی بندھی تھی, حسین کی آنکھ پر کوئی پٹی نہیں, شہزادے کے ہاتھ رسیوں سے بندھے نہیں. آئیے اور دیکھیے فخر اسماعیل کو, آئیے اور منظر دیکھیے فخر ابراہیم کا. یہ ہے ذبح عظیم. یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ برچھی کا پھل تھاما, نجف کا رخ کیا, یا علی مدد کہہ کر جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا. ارے برچھی کے پھل میں علی اکبر کا کلیجہ لپٹ کر باہر آ گیا. حسین غریب ہو گیا, حسین کی کمائی لٹ گئی. ارے زینب نے سر کو پیٹا, ماں ام لیلا نے لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ينقلبون. إنا لله
پروردگار ہمارے پرسا زمانے کی امام کی بارگاہ میں ایصال فرما، جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسا تسلیت کے پیغام کے طور پر پہنچا۔ بار الہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ قاتلان حسین پر اپنا کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما۔ بار الہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیروکار بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ مودت و محبت اہل بیت میں رات و دن میں اضافہ ہی اضافہ فرماتا چلا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔